آدمی زبان سے پڑھتا کچھ ہے، بڑھے پھر میں نکلتا کچھ ہے، تو اب کیا توبہ ہوگی؟ اصل مقام جوانی ہے، عبادت کی بھی، ریاضت کی بھی، محنت کی بھی، جد و جہد کی بھی۔ بدماشی کا دور بھی جوانی کا ہی ہے۔ بڑھے پہ میں آدمی کیا کرے گا؟ اور اگر کرے گا بھی کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا بڑے میاں شرم نہیں آتی، چٹی داڑھی اور یہ کام۔ جوانی میں کوئی کتنی بدماشی کرے، نہیں یار منڈا کھنڈا کی ہویا پھر۔ ایک آدمی دلی میں رہتا تھا، اس کا باپ بڑا مالدار تھا کنجوس، بیٹے کو کھانے پینے کے لیے بھی خرچہ لے ہی دیتا تھا۔ باپ مر گیا، بڑی اشرفیاں تھی، بڑے پیسے تھے، بیٹے میں غصہ تھا، بڑا سارا کٹا تھیلا لے کے اشرفیوں کا بھر کے قبر میں رکھ دیا کہ دنیا میں کھانے پینے کو دیا نہیں، چل اپنے ساتھ ہی لے جا۔ پھر 2 دن 4 دن کے بعد خیال آیا کہ میں بھی پاگل ہوں، زندگی میں تو باپ نے نہیں دیے اور اب میں نے قبر میں رکھ دیے تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر نہ رکھتا تو اب تو کام آ جاتے۔ خود ہی فیصلہ کیا دل میں، ابا نے کون سے خرچ کر لیے، قبر میں رکھے ہوں گے، چلو نکال لاتے ہیں۔ روشنی کا انتظام ساتھ لیا، رات کو جا کے باپ کی قبر کھود لی۔ کہتا جب روشنی کی قبر میں تو کٹا بھر کے رکھ کے آیا تھا، تھیلا بھر کے رکھ کے آیا تھا، اور جب روشنی کی میں قبر میں کیا دیکھتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، ناک پہ، رخساروں پہ، متھے پہ، آنکھوں پہ، منہ پہ، چھاتی پہ، ہاتھوں پہ، سارے جسم پہ ایک ایک اشرفی کر کے ٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتا پہلے تو ہنسی آئی کہ واہ ابا جی قبر میں بھی کام کر گئے، میں نے تھیلا بھر کے رکھا تھا، تم نے ایک ایک اٹھا کے جان پہ رکھ لی۔ کہتا پھر اتارنے کی نیت سے جو ماتھے پہ شرفی تھی، یہ 2 انگلیاں لگائی، اتنا ساڑ مچا، اتنی آگ لگی، بس قبر پہ یوں ہی اند دھند مٹی، پیسے تو کہاں لانے تھے، مٹی پھینک کے بھاگ آیا۔ دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دوائیوں میں رکھتا تھا، چین نہ آئی۔ 8 دن گزر گئے، رات دن گزر گئے، نیند نہیں آتی، چین نہیں، روٹی نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، تکلیف میں۔ حکیموں کے، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ہزاروں جتن کیے، علاج کیے۔ دلی شہر میں پھر کسی نے بتایا کہ اللہ والے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ دم کرا کے آ، اللہ خیر کرے گا۔ وہ اللہ والے کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ جی پتہ نہیں کوئی پھوڑا پھنسی ملا میرے انگلیوں میں نکلتا ہے، یہ کیا بات ہے، چین نہیں آتی، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، ساڑ مچا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے ہر وقت، دہی میں رکھتا ہوں پھر بھی آرام نہیں، منہ میں رکھتا ہوں پھر بھی آرام نہیں، دوائیوں میں رکھتا ہوں پھر بھی آرام نہیں۔ آپ اللہ اللہ کر کے دم فرما دیں۔ اب شرم کا مارا ہوں تو کیا بتائے کہ ابا کا یہ حال دیکھ کے آیا ہوں، کیوں لوگ تانا دیں گے، یوں ہی کہنے لگ جائیں گے اوے اشرفی والے دے پترا ادھر آ۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ کلمہ کلام پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں۔ پھر قبلہ شاہ صاحب مرحوم نے دوسری دفعہ کچھ پڑھا کے دم فرمایا، پوچھا اب کیا حال ہے؟ تو کہا جی کوئی فرق نہیں، اسی طرح ہے۔ پھر قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسری دفعہ دم کیا پڑھ کے، پھر پوچھا بھی اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی 19-20 کا فرق نہیں، اسی طرح سے ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، ملا پھوڑا پھنسی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ جہنم کی آگ کی ساڑ ہے، اس کی تیزی ہے، اس کی تپش ہے، کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی کہتا ہے میری تو جان نکل گئی، لے بھائی گئے ہمیشہ کے لیے۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ایک علاج ہے پوری دنیا میں۔ میں نے کہا جی چلو وہی بتاؤ۔ فرمایا بتا تو دوں گا، کرے گا تو کیا؟ ہاں جی کروں، مر رہا ہوں، کروں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ ایسے وقت میں آدمی جو دفعہ بتاتے وہی کر گزرتا آدمی۔ فرمایا کہ وضو کر اچھی طرح اور پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ، نماز توبہ کا نیت کر، 2 رکعت نماز توبہ، میں اللہ کے حضور میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، عاجزی کروں گا، اور اللہ کی حضور میں اتنا ڈر، قہر سے اس کے اتنا ڈر کہ تیرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی جو ہے وہ ان انگلیوں پہ اسی جگہ مل لینا،
دریا کا پانی نہیں بجھا سکے گا، سمندر کا پانی نہیں بجھا سکے گا، کھو کا پانی نہیں بجھا سکے گا، چشمے کا پانی نہیں بجھا سکے گا، البتہ اللہ کی قہر سے ڈر کے، اللہ کے خوف سے کھا کر جو تو 2 قطرے آنکھوں سے نکلے گے وہ عمل لینا۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے، مجھے کیسے یقین آئے، جس کی انگلیوں میں آگ لگی ہوئی تھی، سڑ مچا ہوا تھا، تپش لگی ہوئی تھی، اس کو تو بڑے آنسو آئے، بڑا رویا بڑا رویا۔ علماء کرام لکھتے ہیں آنکھوں سے نکلا ہوا پانی دونوں انگلیوں پہ مل لیا، فوراً خیر آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، نہر کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، نلکے کا پانی، کسی قسم کا پانی بھی آگ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، البتہ اللہ کے خوف سے، قہر سے ڈر کے آنکھوں سے نکلے ہوئے 2-4 قطرات جہاں لگ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے، اس کی عزت کی قسم ہے، اس کی وحدانیت کی قسم ہے، اس کی الوہیت کی قسم ہے، اللہ پاک نے جہنم کے لیے بجھانے کے لیے آنکھوں کا پانی مقرر کر دیا۔ وہی ہمیں آتے نہیں، نہ قرآن پہ یقین ہے، نہ قیامت پہ یقین ہے، نہ قبر پہ یقین ہے، پھر آنسو کیسے آ جائیں گے؟ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں سے بعض اتنے رویا کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دونوں آنکھیں روتے روتے ضائع ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں ہیں، آپ اس سجدے کے لیے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدہ اتنا لمبا اور اتنی دعائیں مانگی، سجدے میں اتنے روئے۔ اما عائشہ فرماتی میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، اتنے روئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ ختم فرمایا، میں نے حضور کی سجدے کی جگہ ہاتھ پھیرا، نبی کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، تیری چٹی داڑھی ہو گئی، قبر قریب آ گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، اب بھی رجا نہیں، آج تک نہیں رویا، تجھے ساری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا، اپنی بدعمالی پہ، اپنی روح سیاہی پہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آج تک کبھی نہیں رویا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اتنے اللہ سے خوف کھایا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے کہ مسجد نبی میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جنازہ سامنے رکھا ہو، ہر وقت لوگ رو رہے ہیں۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ اس دنیا میں رو رو کے گئے، اور جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ اکڑے اکڑے مر رہے ہیں۔ توبہ کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، خدا کے قہر سے نہیں ڈرنا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرنا، قبر سے نہیں ڈرنا، موت سے نہیں ڈرنا۔ کون سی صورت ہوگی میری تیری نجات کی؟ موت کے بعد اگر تجھے موت کا یقین آیا پھر کیا بنے گا موت کا؟ جب مر گیا پھر یقین کرتا رہو۔ میں نے بتایا نا کہ آج 2 قطرے آنکھوں سے نکلے ہوئے، قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آنسوؤں کا دریا لوگ بہا دیں گے، خدا کی قسم ان 2 قطروں کا مقابلہ وہ دریا نہیں کر سکے گا۔ تمام چیزیں زندگی کی ہوئی کام آئیں گی، ساری کرتوت زندگی بھر کی اللہ کے حضور میں جمع ہو رہی ہیں، سامنے آئیں گی سب۔ اس لیے قرآن کہتا وَضَعَ الْكِتَابَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اب آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود فیصلہ کر، یہ تیری زندگی کا بولا ہوا سب کچھ نامال نامہ ریکارڈ موجود ہے، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی خود دیکھے گا فلاں عورت ہے فلاں مرد ہے زنا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جیسے VCR میں ہر حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ قیامت یہ اللہ پاک نے چلائی اسی لیے کہ قیامت سے پہلے تم یقین کر لو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، اللہ کا ریکارڈ بالکل غلط نہیں ہوگا، مثل میں موجود ہے، فعل میں موجود ہے، کرنے میں موجود ہے۔
آج کل بندہ خود سیانا بنتا ہے، اللہ میاں کو بوڑا بناتا ہے، خود گناہ کرتا کرتا وہ تو جوانی میں کیے تھا، اللہ بھول گیا ہوگا، اللہ بھول گیا ہوگا، تو بھولتا نہیں، اللہ بھول گیا ہوگا۔ اجی وہ تو بچپن کی باتیں ہیں، ہو ہی جایا کرتے ہیں، اللہ کا ریکارڈ محفوظ ہے، بچپن کا بھی، جوانی کا بھی، بڑھیپے کا بھی، اس میں کوئی خلط مت نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دو فرشتے تیرے ایک اس کندھے پہ ہر وقت موجود ہیں۔ تجھے پیدا کر کے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا، تیری ساتھ میں نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، بلاؤں سے، ہر مصیبت سے تیری حفاظت کے لیے۔ تو اگر خود ہی نہ بچے تو اس میں اللہ فرماتے میرا کیا ہے، نہ بچ، مر بیڑا غرق کر اپنا جب تک ہو سکے۔ اتنا غلط بیانی کرتا ہے آدمی، اتنا جھوٹ بولتا ہے اور سیانا بنتا رہتا ہے، نہیں 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 لکھا تھوڑا ہی ہوگا اللہ میں، یہ تو میں نے مذاق میں جھوٹ بولا، لکھا گیا وہ تو چاہے مذاق میں تھا یا سچ تھا، کس لیے تھا، لکھا گیا سب کچھ۔ اور جس آدمی کا اللہ کے ریکارڈ پہ، مثل پہ، نام اعمال پہ یقین نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں۔ لیکن آج صحابہ کرام کی برائی کرتے وقت کوئی اگر سوچے تو سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں، کہ نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، نبی کے پروانوں کا گلہ کرنا جائز نہیں، شکوہ کرنا جائز نہیں، نبی کے رشتہ داروں کا، نبی کے یاروں کا، نبی کے غمخاروں کا، نبی کے وفاداروں کا اور نبی کے ساتھ ہو کر کے مار کھانے والوں کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کا خطرہ ہی نہیں کیا وہ تو سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پرواہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر آدمی ہے۔ علماء اہل سنت کا، حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد ساری کائنات سے سب سے افضل ترین مقام جناب صدیق اکبر کا ہے۔ اور اب جب سے اس مضمون میں تھوڑا سا مطالعہ کیا، اب تو خدا کی قسم دل کرتا ہے کہ جب جان نکلے تو زبان پہ صدیق اکبر کا نام ہو۔ یہ بھی خالی نہیں ہے، ہمیں جب حدیث سے یہ اطلاع ملی کہ اللہ پاک فرمائیں گے صدیق اکبر کو کہ جا جنت میں چلا جا، اور یوں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تیرا فرمان نہیں، میرا فرمان نہیں، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق اکبر کا نام لے لے کر آواز آئے گی، میرے اندر سے آ جا، میرے اندر سے آ جا، اور صدیق میرے اندر سے آ جا، تو میرے اندر سے داخل ہو جائے گا، میں جنت میں یوں کہنے کے قابل رہوں گا میں وہ دروازہ ہوں جس سے صدیق اکبر آیا ہے۔ اور یہ مرتبے یوں ہی گلی میں پڑے ہوئے نہیں ملے، صدیق کو کمائی کی ہے، محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، بڑی کوشش کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جمعے میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی اگر کسی باپ کو، کسی بھائی کو یہ خبر دے دے کہ تیرا بیٹا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، یہاں سے نکلے گا پیچھے دماغ پہلے خراب ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر وہ جوان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اتنی مار کھائی، تیسرے دن جا کے ہوش آیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے گھر میں تھا، بیت اللہ کی طرف سے شور کی آواز آئی، میں سمجھا قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے، خاندان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا۔ اچانک جب میں حرم محترم میں پہنچا، میں بیت اللہ شریف میں پہنچا، میری آنکھ نے دیکھا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے والے سارا مکہ موجود ہے، سارے چودھری موجود ہیں، سارے مکے کے رئیس موجود ہیں، مار کھانے والا ایک یتیم میں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما دی، بیت اللہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر سارا مکہ مارنے لگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر لوگوں کو کیا، دھکا دیا اور آواز بھی لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس جرم میں ایک آدمی کو قتل کرتے ہو وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے؟ ایک اللہ کو ماننے پر، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے پر اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہو؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا مارا، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دھکے دیے، منع کیا، ہٹایا، لیکن میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم کمینے کا موقع لگ گیا، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، میری آنکھ نے دیکھا، صدیق فرماتے ہیں نبی کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس کلمے کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے نبی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ایک اور کمینے کا موقع لگا، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، صدیق اکبر فرماتے میں نے دیکھا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل حجر اسود کے قریب گر پڑے۔ صدیق کو اتنا مارا، تیسرے روز جا کے ہوش آیا، تیسرا دن ہے ہوش آیا، آنکھ کھولی، کھایا کچھ نہیں، پانی تک نہ پیا، ذرا سی آنکھ کھولی تو ماں نے کہا بیٹا 3 دن ہو گئے تیرے حلق کے نیچے کوئی شے نہیں گئی، میں یہ دلیا بنائے بیٹھی ہوں، ہریرا سا پکائے بیٹھی ہوں، ذرا سے کھا لے۔ ہائے ہائے، فرمایا کیسے کھا لوں جب تک میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، دیدار نہ کر لوں، ایک بوند پانی۔ اتنی مار کھائی ہے، اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ سید اسما کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے سر کے بال چٹکی میں پکڑتی تھی، جوتے سر پہ اتنے مارے تھے کہ یہ چٹکی میں بال آ جاتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر نے مار کھائی، ایک دن نہیں 100 دفعہ مار کھائی۔ آج کوئی اگر صدیق کی صداقت کو تسلیم نہ کرے اور صدیق کی صداقت پہ اعتراض کرے، فاروق اعظم کی عدالت پہ اعتراض کرے، عثمان ذی النورین کی سخاوت پہ اعتراض کرے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اعتراض کرے، سیدنا حسنین کریمین کی جرت اور شہادت اور بہادری پر اعتراض کرے، فاطمۃ الزہرا کی عصمت و عزت عفت پہ اعتراض کرے، کیسے مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تو جزو ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے نبی سے میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میں ان سے بغض رکھوں گا، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے بھی صحابہ کرام اعتبار اور مستحق ہیں کہ نبی نے جو قرآن صحابہ کو دیا زیر زبر کا فرق نہ ڈالنے دیا، پورے کا پورا قرآن اس امت کو پہنچا دیا، نماز ساری پہنچا دی، نماز پڑھنے کا طریقہ پہنچا دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 23 برس تک کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی، اور حضور یوں نماز پڑھاتے تھے، رکوع بتایا، سجدہ بتایا، قیام بتایا، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا۔ کھانے کا طریقہ بتایا صحابہ کرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے، کھانا کھاتے تھے، یوں کھایا کرتے تھے، سجے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے، پانی پیتے تو 3 سانس لے کر پانی پیا کرتے تھے۔ یہ باتیں کس نے بتائی؟ کہو صحابہ نے۔ صحابہ نے حضور کی نماز دیکھی، حضور کا کھانا پینا دیکھا، حضور کا روزہ دیکھا، حضور کی ساری زندگی صحابہ کرام نے دیکھی۔ ہمارا ایمان ہے کسی صحابی نے ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کی حضور کی زندگی بتانے میں، مکمل زندگی اس امت تک پہنچائی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، شادی کا طریقہ بتایا، سودا بیچنے کا طریقہ بتایا، سودا خریدنے کا طریقہ بتایا، اور صحابہ کرام نے اسی پر پوری زندگی گزاری۔ ایک صحابی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہو۔
کیا کوئی کتنا پریشان بھی کر دیا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، صحابی نے نبی کا طریقہ نہیں بدلا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ نہیں کہ صحابہ نے جو کچھ بتایا، نبی کو جو کرتے دیکھا عمل وہی بتایا؟ اور صدیق اکبر جیسا جوان، ہاں اتنا عجیب قسم کا جوان، ہر دور کا ساتھی، بدر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی۔ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں، جناب رسول کریم سب کا جو صلی اللہ، بڑی محبت سے درود شریف پڑھا کرو، نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وہ قیامت کے دن تیری جوڑی میں کیا نکلے گا، میری جوڑی میں کیا نکلے گا؟ خدا کی قسم اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات ہوگی۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو اخلاص سے درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن گناہگار دیر میں آئے گا، درود شریف پہلے انتظار کرے گا، میرے پڑھنے والا آیا نہیں، اس کی بخشش کرانی تھی میں نے، اس آدمی کی درود شریف نجات کرائے گا جس نے عقیدت و محبت سے پڑھا، اور جس کا یقین ہو کہ ادھر میں نے پڑھا اور ادھر درود شریف گنبد خضرا پہ پہنچ گیا۔ جس کا یہ یقین ہی نہیں کہ پہنچتا ہے، اس کا درود شریف پہنچتا ہی نہیں۔ لفافے پہ اگر ٹکٹ نہیں ہو تو ڈاکخانے والے بھی نہیں لیتے۔ تو یقین کی مہر نہیں ہے تو نہ مدینے میں درود پہنچے گا، نہ گنبد خضرا میں پہنچے گا، نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور جب درود ہی نہیں پہنچا تو نبی تیرے لیے کیا لے کر کھڑے ہوں گے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں وفا کی، اتنی وفا کی کہ جب ہجرت والی رات آئی، ارشاد ہوا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی میرا صدیق تیرے دروازے پہ آیا، آج ہجرت والی رات ہے، آپ صدیق کے دروازے پہ تشریف لے جائیں تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے صدیق وہ جوان ہے جس کے دروازے پہ نبوت تشریف لائی۔ ممتاز کرنے کے لیے، نکھارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور مکے کے کافروں کا بھی عقیدہ یہ ہے، ذرا یہ بات یاد رکھنا، مزہ آئے گا۔ سنو، مکے کے کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی تلاشی لی تو بسترے پہ حجرے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی اپنے گھر میں نہیں ہے، بستر میں نہیں ہے، حجرے میں نہیں ہے، تمام علماء کرام نے لکھا ہے اب ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو مشہور کافر تھے، یہ مکان مکان پہ چھاپے مارتے نہیں پھرے، پھر سہیل کے مکان پہ نہیں گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہیں گئے، سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئے، بلکہ جب اپنے حجرے میں مکان میں نہیں ملے تو سارے کافروں کا ٹولہ جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا ہے۔ مکے کے کافروں کا بھی یہ عقیدہ ہے اگر نبی اپنے گھر میں نہیں، بستر میں نہیں، تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا۔ کیوں کہ نبی اور صدیق میں تو کافر بھی جدائی نہیں مانتا۔ گھر میں اگر نہیں ہے تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا۔ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ چلو میری نہیں مانتے تو کافروں کی تو مان جاؤ۔ اور صدیق کے دروازے پہ دستک دی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کی چھوٹی بیٹی گھر سے نکلی۔ انہوں نے پوچھا کاکی تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ حالانکہ یوں کہنے سے بڑی آسان سی جان چھوڑتی تھی، میں تو جی شام سوئی تھی، اب اٹھی ہوں، مجھے کیا پتا گھر پہ کون آیا اور کون گیا۔ صدیق کا سارا خاندان صدیق ہے، صدیق کی ساری اولاد صدیق ہے۔ جناب اسما کہنے لگی تم کون ہو میرے نبی کا پتہ پوچھنے والے؟ جاؤ جاؤ، ہم تم تھوڑے آئے ہو، سارا مکہ اکٹھا کر کے لاؤ، بہادروں کو بلا کے لاؤ، نوجوانوں کو بلا کے لاؤ، اور مجھ جیسی معصوم بچی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ تم میری جان قیمہ بنا سکتے ہو، میری جان اڑا سکتے ہو،
میری بوتیاں اڑا سکتے ہو لیکن نبی کا پتہ نہیں پوچھ سکتے. ابو جہل نے سر کے بال پکڑ کے یوں گھمایا ہے اور پڑاک سے پتھر میں دے مارا. ماتھا صدیق کی بیٹی کا پتھر میں جا کے لگا, خون کا پھوارا چھوٹا اور ظالم تھک تھک کے چلے گئے. سید آسمہ گھر میں جا کے امی کو کہتی ہیں, امی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک لگی ہوگی, کھانا جلدی تیار کر, میں پہنچا کے آؤں گی. ماں نے کھانا تیار کیا. تمہیں تو غار ثور کی زیارت بھی نہیں ہوئی, جتنے تم ابدال ولی اللہ بیٹھے ہو میں نہیں مانتا کہ تم غار ثور پر چڑھے ہو, میرا یقین ہی نہیں. یا آج کل جتنے نوجوان جا رہے ہیں نا, یوں غار ثور کے پہاڑ کی جڑی نیچے کھڑے ہوئے اور یوں اوپر کو منہ کیا, غار ثور ہے, چل بے چوم لیا ہاتھ میں یوں کر کے. جب تک تو غار ثور پہ چڑھے گا نہیں تجھے صدیق کی قیمت معلوم نہیں ہوگی. تجھے پتہ کیسے چلے کہ صدیق نبوت کا وزن اٹھا کے کہاں سے گزرا تھا, کس پہاڑ پہ چڑھا تھا, کس طرح سے چڑھا ہوگا, کس طرح سے مشکلات, اور رات کا وقت ہے. بڑی مشکل سے صدیق اکبر نبوت کی برکت سے وزن اٹھا کے لے گئے, لیکن غار پہ جا کر صدیق نے ترتیب بدل دی. آگے ترتیب یہ تھی, ہر نماز میں نبی آگے صدیق پیچھے, نماز میں, زکات میں, روزے میں نبی آگے صدیق پیچھے. لیکن آج جب غار کا معاملہ آیا صدیق نے ترتیب بدل دی, نبی کو دروازے پہ بٹھا دیا, خود اندر غار کے چلا گیا صفائی کے لیے. پھر صدیق اکبر نے پلکوں سے بہارا ہے, جھاڑو دی ہے غار میں, اور جب وہ 14 سوراخ دیکھے, میں الحمدللہ غار ثور میں گیا ہوں اور 14 سوراخوں میں ہاتھ پھیر کے آیا ہوں, اور جب تک میں نہیں گیا جو ملتے تھے وہ کئی کہتے تھے تو جا سکتا ہے, کئی کہتے تھے جا ہی نہیں سکتا. جو کہتا تھا نا جا ہی نہیں سکتا, یقین کرو آنسو آ جاتے تھے. میں نے کہا یار میں جا ہی نہیں سکوں گا. اور جو حاجی ملتا تھا جو وہاں گئے انہوں نے کہا نہیں جی انشاءاللہ آپ جائیں گے. میری کمر مضبوط ہو جاتی تھی. اب جس نے غار ثور دیکھی ہی نہیں وہ صدیق کو کیا مانے گا, کیا معلوم اسے صداقت کے معنی کیا ہے, صدیق کا مفہوم کیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں صفائی کر کے اپنا کرتا اتار کے اس کے کپڑے بنا کے سر سوراخوں میں ڈال دیے. ایک سوراخ کے لیے وہ بھی نہ بچا. کمتر مرحوم بڑا عجیب شعر کہتا ہے کہ مٹھیاں راتاں غار دیاں سائیں نال جو گزریاں کلیاں نے, صدیق دی ساری یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کیا ہجرت والی رات بلی جس رات حضور دی ذات چلی, کیا ہجرت والی رات بلی جس رات حضور دی ذات چلی. صدیق اکبر دے مونجاں تے محبوب خدا دیاں تلیاں نے, صدیق اکبر دے مونجاں تے محبوب خدا دیاں تلیاں نے. آئی پہلی منزل غار دیے, آئی پہلی منزل غار دیے, آزمائش یار دے پیار دیے. آئی پہلی منزل غار دیے, آزمائش یار دے پیار دیے. عاشق نے ضرباں ناگ دیاں کئی بار ٹلی تے جھلیاں نے, عاشق نے ضرباں ناگ دیاں کئی بار ٹلی تے جھلیاں نے. پیر لا دیا صدیق نے ایک سوراخ پہ آگے, کالے نے ڈک مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا. عقل کہتی ہے پیر ہٹا لے نہیں تو مر جائے گا, عشق کہتا ہے پیر نہ ہلائیو محبوب کی نیند میں فرق نہ آئے, مرنا ہے تو مر جائے. حرکت نہ کرنا محبوب کی نیند میں فرق نہ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اس سے زہر پھیلا نا جسم میں. ہائے ہائے, گود میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرہ انور رکھا ہوا ہے, اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے, اکیلا دیدار کر رہا ہے. اب جس تکلیف ہوئی صدیق کے آنسو نکلے, رخ مصطفیٰ پہ پڑے. آئے تیرے آنسوؤں کی کتنی بڑی قیمت ہے صدیق. کسی کا بچہ دادی کی گود میں روئے گا, دادی کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے. نانی کی گود میں روئے گا, نانی کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے. بہن کی گود میں روئے گا, بہن کے کرتے پہ آنسو پڑیں گے. صدیق تو رویا, تیرے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے. بیدار ہو گئے. فرمایا ماتم کی یا ابا بکر, اے ابو بکر رویا کیوں؟ عرض کیا حضرت کوئی چیز میرے پیر کے نیچے کاٹ رہی ہے, 3 تک مار چکی ہے, پیر کیوں نہیں ہٹایا, کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس خوف سے نہیں ہٹایا کوئی موذی جانور محبوب کو تکلیف نہ دے دے, میں مر جاؤں آپ کو تکلیف نہ پہنچے. ہائے ہائے, یوں فرمایا صدیق اپنا پیر ادھر کر. وہ پیر ادھر کرا کے شہادت کی انگلی پہ یوں اپنا لعاب لے کے, کون سا لعاب جو کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا, حضرت علی کی دکھتی آنکھوں پہ لگا دیا تو خیر آ گئی. اس انگلی پہ لگایا, چاند کو اشارہ کر دیا, چاند کا جگر پھٹ گیا. یہ وہ انگلی یتیم کے سر پہ پھر گئی, بادشاہ بنا دیا. یہ اپنی انگلی پہ لعاب لیا, صدیق اکبر کے پیر کے نیچے مل دیا. صدیق فرماتے فوراً خیر آ گئی. اور حال کیا بنا, کہتا جان ناگ دی زہر, جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا, اکھیاں رخسار تلا بیٹھا. جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا, اکھیاں رخسار تلا بیٹھا. ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے, ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے, جو ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے. ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے, جو ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے. ان مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے. صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام کا, صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان ذی النورین کا, علی مرتضیٰ کا, سارے صحابہ کا, اہل بیت عظام کا, مدینے کا, مکے کا, ہم سب کو غلام بنا. موت آئے تو مدینے میں آئے, اللہ مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما, کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما, قبر حشر کا معاملہ آسان فرما. دعا سے پہلے ایک بات سن لیں. آج ہی ہمارے بچے کی دکان میں ایک پرچی ملی ہے, چھپا کر نہیں کہتا, غیر مقلد بھی سن رہے ہیں. پرچی ملی ہے کہ فلاں جنوری کی تاریخ تک یا تو اہل حدیثوں کی نہیں غیر مقلدوں کی بغاوت سے باز آ جا, ورنہ تجھے اڑا دیا جائے گا. ہم ایمانداری سے بتاؤ, مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ بدماشی ہے کہ نہیں؟ مجھے دھمکی دینا ہے فلاں تاریخ تک. تم نے قسم کھا رکھی ہے فجر کی اذان دینے کے بعد چھیڑ خانی. چور 2 قسم کے ہوتے ہیں, بعض دوپہری میں چوری کرتے ہیں, بعض رات میں چوری کرتے ہیں, اور کچھ چور بزدل قسم کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب صبح لوگ بیٹھکوں سے, دکانوں سے اٹھ کر کوئی نماز پڑھنے گیا, کوئی گھر گیا, اس وقت دروازے کھلے میں چوری کیا کرتے ہیں. یہ سب سے بزدل چور ہوتا ہے. تم فجر کی اذان دینے کے بعد چوری کرتے ہو, ہمیں بکواس کرتے ہو, معلوم نہیں؟ تمہاری دھمکیوں سے میں مرعوب نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں جواب نہیں دیتا, ابھی برادری اکٹھی ہوگی, جواب وہ دے گی. تمہیں زبان سے جواب دینا ہے برادری نے, یا گولی سے جواب دینا ہے, یا ڈنڈے سے جواب دینا ہے. میرے ساتھی سپاہی صحابہ کے, برادری کے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں جواب دیں گے. اتنا میں بتا دوں کہ تم مجھے اڑا کے دیکھو, خدا کی قسم سارے ملتان کے غیر مقلد ملا اڑا دیے جائیں گے. تم نے بیوار سا سمجھا, جتنے بھی تم چڈے چوڑے کر کے نمازیں پڑھانے والے ہو, سارے بے ادب و گستاخوں کی کھوپڑی اڑا دی جائے گی. بہادر بنتے ہو پرچیاں ڈال کے, اور مجھے معلوم ہے یہ پرچیاں کون بھیج رہا ہے.
وہ نیا غیر مقلد ہے نا، اللہ بیڑا غرق کرے اس کا، ساری بدماشی یہ کر رہا ہے، کھانا خراب ہو اس بدماش کا۔ اس ملک میں، اس ہمارے علاقے میں کبھی تصادم نہیں ہوا۔ میں صاف کہتا ہوں، اجی جن نے یہ نہ سمجھنا جس طرح تو 2 کھیڑے مار کے بیٹھ گیا تھا، مجھے مار کے یوں نہیں بیٹھنے پائے گا، تیری نسل مٹا دی جائے گی۔ صبح اذان دے کے کبھی جاہل مطلق، لے خدا کی قسم اس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اتنا پڑا ہوا ہے یہ، اور غیر مقلدوں کا یہاں باپ بن گیا۔ کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، اور جاہل شرم نہیں آتی، اور پھر کہتا تینوں قبر ہی چاسن در بن دیا، اور تو قبر میں بھی نہیں جائے گا، تجھے تو سڑک پہ رکھیں گے۔ روز قبر کا ذکر کرتا ہے، قبر سے ڈرتا، ڈرے کیوں؟ جس عقیدے پہ جنہ اس وقت کھڑا ہے، ان کے یہاں قبر میں حساب و کتاب ہی نہیں ہے، ڈرے کیوں؟ تو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اگر کچھ ہو گیا آج کے بعد، میرے بچوں کو، میرے گھر کو، چشتی غیر مقلد ذمہ دار ہے، جنہ غیر مقلد یہ موجودہ ملا جو ہے یہ ذمہ دار ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظالموں سے، بدماشیوں سے حفاظت فرمائے، سارے حنفیوں کی حفاظت فرما۔ اکابر علماء دیوبند کا طریقہ ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں۔ غیر مقلدوں، تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، ہم نے تو 14 میل لمبا قبرستان کالے پانی میں بنوا لیا۔ 200 سال ہم انگریز سے ٹکرائے، تم انگریز کی پیداوار ہو، ہم انگریز سے ٹکرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر ظلم سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، حق کو غالب فرما، اسلام کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، جتنے یہ غلط مذہب ہیں، باطل مذہب ہیں، سب کو برباد کر دے۔ یا اللہ سارے شریروں کو، بدماشوں کو کھانا خراب کر دے۔ یا اللہ قبر حشر کا معاملہ ہمارے لیے آسان فرما، کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما، ہم سب کو، ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا، پوری تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما، سپاہ صحابہ کے پورے پاکستان میں 10 لاکھ نوجوان